वो الزام کس کے اوپر ہے؟ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو مار رہے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس سے بڑی کوئی بغاوت ہوتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ملک دشمنی ہوتی ہے؟ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ تحریک لبیک سے تو سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ بند کی جاتے ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلی کی بنیاد پر سینکڑوں کے حساب سے بند ہوتے ہیں, لیکن اس تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا وہ کھلا مکھلا بغاوت کر رہا ہے, کھلا مکھلا یعنی کہ وہ بغاوت پہ اترا ہوا ہے, لیکن اس کے خلاف ریاست پاکستان کوئی ایکشن نہیں لے رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ریاست پاکستان کے ادارے اگر ابھی تک پاکستان کے جو دشمن ہیں نا, جو غدار لوگ ہیں, اگر وہ ان کو نہیں پہچان سکی ہے تو پھر ان کی بہت بڑی نااہلی ہے. اگر وہ پہچانتے ہیں اور ان کو انجام تک نہیں پہنچاتے تو پھر اس کی جو قیمت ہے پاکستانی اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی کافی دیر تک چکانی پڑے گی. ناظرین, ہر آدمی لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے, ہر سیاسی جماعت کرتی ہے, تھوڑا بہت سب کرتی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے خلاف کھل کے بغاوت پہ آ جائیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ٹائم اگر پی ٹی آئی کے ایک عام کارکن کے ہاتھ میں بھی اگر پاکستان کا کوئی میزائل بھی آ جائے تو بم بھی پورے پاکستان کے اوپر گرانے سے دیر نہیں کریں گے. ناظرین, کچھ دنوں سے میں اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلو اس کے اوپر ویڈیو بناؤں, لیکن میں نے نہیں بنائی. لیکن بدقسمتی سے بیڈ نیوز ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک رہنما ہے احمد فاروق, اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا, 5-6-7 سال کا بچہ تھا, وہ بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یقیناً دکھ ہے, بچہ ہے یار, ہم بھی بچے والوں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرے. معصوم بچہ ہے, اس کے والدین کو, اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہر آدمی کو دکھ ہوتا ہے, ہم کو بھی اس چیز کا دکھ ہے, لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اتنی سیاست کر رہی ہے کہ اس کے آڑ میں وہ کھل کے پاکستان میں پاکستانی ریاست کے خلاف وہ بغاوت کر رہی ہے. ناظرین, جو عام یوتھی ہوتے ہیں ان کی تو ہم بات بھی نہیں کرتے. میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ خاص اہم آدمی, اچھا جو اقرار کی منافقت ہے نا, اس کی جو اداکاری ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, کیوں کہ وہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. عبداللہ گل, حمید گل کا بیٹا ہے, اس نے تحریک لبیک کے حق میں کیا بات کی کہ ان کے خلاف بھی یوتھی گالیوں پہ اتر آئے, اور ان کے جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہو گئے, فیس بک پیج ہو گئے, اس کے اوپر یہ کیا کمپین چلا رہے ہیں, کس طرح ریاست پاکستان کے خلاف یہ زہر اگل رہا ہے جو حقیقت دور تک حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین, وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بچے کا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ یعنی کہ بیمار تھا کچھ عرصے سے, اور پی ٹی آئی کا یہ الزام تھا کہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے بیمار ہے, کہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور وہ پیچھے باپ کی صدمے کی وجہ سے بیمار ہو گیا. چلو اگر حقیقت بھی ہو تو بہت سارے لوگ کے والدین گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی والے کتنے عرصے سے یہ کمپین چلا رہے تھے کہ جی دیکھو ریاست پاکستان نے کتنا ظلم کیا کہ اس کے باپ کو پکڑا ہوا ہے اور بچے کا یہ حشر ہے. کیا پاکستان میں یہ صرف یہ تھا؟ اس کی بغاوت کسی نے نہیں دیکھی تھی؟ کس طرح کھڑے ہو کے ریاست پاکستان کو یہ گالی نکال رہا تھا, پولیس گاڑی کے اوپر چڑھ کے پولیس کو کھل کے دہشت گردی کر رہا تھا. جس والدین کو, جس باپ کو اپنے بچے کا, اپنے اولاد کا فکر نہیں ہے, وہ کھل کے پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے, تو ریاست کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ریاست ایسے بچوں کی یعنی کہ ان کو ترس آ گیا ریاست کو بچوں کے اوپر, تو جو پاکستان میں لاکھوں قسم کے جو مجرم ہیں, جو بڑے بڑے دہشت گرد اس جیل میں, کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا اپنے والدین کے لیے وہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ وہ کر رہے تھے. تو اس کی آج ڈیتھ ہو گئی. اس ڈیتھ کے بعد ان لوگوں نے جو ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو ان لوگوں نے حشر کیا ہے, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. چند ایک ان کے افیشل جو ٹویٹ ہیں یا اقرار الحسن کے, پھر ثبوت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ناظرین, ان کا نیا پاکستان, ان کا ایک چینل ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ لوگ چیخ کر کہتے رہے کہ باپ کو اس بیٹے سے ملوا دو, آج عماد دنیا سے چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ باپ, لوگ چیخ کہہ رہے تھے کہ باپ کو بیٹے سے ملا دو. میرے ذرائع کے مطابق کچھ پکچر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ 3 بار اس کے والد کو اس کے ساتھ ملایا گیا, جو پاکستان میں کسی بھی جیل میں کسی بھی باپ کو اپنی اولاد سے نہیں ملایا جاتا ہے, لیکن اس کو ملایا گیا. اس کے بعد ان کا ایک وقار ملک ہے, اس کو بھی نیا پاکستان کا, حقیقی آزادی کا بہت کیڑا ہے, اس کو آرام نہیں کرتا ہے, بیرون ملک بیٹھا ہے. وہ کیا ٹویٹ کرتا ہے کہ امریکہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے اور کتنے بچے مارو گے, یعنی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے کتنے بچے مارو گے. ان کو شرم اور حیا نہیں آتی
کہ اس کے باپ نے دہشت گردی کی، کھل کے بغاوت کی، وہ جیل میں چلا گیا اور یہ نام لے رہا ہے امریکہ کا، اور اس کو بھول گیا ہے کہ جب تحریک لبیک کو ان لوگوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا، سعد رضوی صاحب کو جیل میں ڈالا تھا، بہت سارے بچوں کو جیل میں ڈالا تھا، تو اس ٹائم کھل کے پاکستان کی میڈیا اور اخبارات میں آیا تھا کہ سعد رضوی صاحب کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے، تحریک لبیک کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے، وہ فرانس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کھول کے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم فرانس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ شیخ رشید نے معین پیرزادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی ہمارے اوپر سعودیہ کا پریشر ہے، ہمارے اوپر یورپی یونین کا پریشر ہے، ہمارے اوپر روس کا پریشر ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کیا، تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں کالعدم قرار دے دیا۔ یہ چیز ان کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک بچہ ہے جس کے باپ نے دہشت گردی کی، بغاوت کی، وہ جیل میں ہے، سزا کاٹ رہا ہے، اور یہ امریکہ کی وجہ سے، یعنی کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ریاست پاکستان بچوں کو مار رہی ہے۔ ان لوگوں کا زہر دیکھو نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کا اقرار الحسن، اچھا جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اقرار الحسن تو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، اس کا ٹویٹ دیکھو کتنا زبردست اس نے ٹویٹ کیا ہے، منافقت سے بھرپور ٹویٹ کیا ہے اس نے، اور وہ ایسا اداکار ہے، وہ ہر طرف کھیلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ننھی جان کو موت کی دہلیز تک پہنچانے والوں پر بھی لعنت، اور اس معصوم کی لاش کو سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنے والوں پر بھی لعنت۔ اچھا جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ بچے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، بچہ سمجھ رہا ہے، اس بچے کو موت کی دہلیز تک کس نے پہنچایا، کس کو یہ گالی نکال رہا ہے؟ یہ بھی تو پی ٹی آئی کی آواز بول رہا ہے نا۔ کیا ریاست نے پہنچایا ہے اس بچے کو؟ ریاست نے اس بچے کے اوپر ظلم کیا؟ وہ ایک بیمار تھا، اس کا باپ ایک مجرم ہے، وہ جیل میں ہے، بچہ اپنا ہزاروں کے حساب سے ڈیلی بچے ان کی موت ہو جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، اس بیچارے کی بھی ہو گئی، اور یہ منافق کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو موت کی دہلیز تک پہنچانے والے، نعوذ باللہ، کس نے پہنچایا؟ اللہ کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ ہے نام نہاد صحافی، یہ بہت اچھا اداکار ہے، اس کا آپ معلوم نہیں پڑے گا، اس طرف بھی کھیلتا ہے اس طرف بھی کھیلتا ہے۔ اب ان کا جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو افیشل پیج ہے وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رہنما تحریک انصاف میاں عباد فاروق جو کہ گزشتہ 134 دنوں سے زیر حراست ہیں، کا 9 سالہ بیمار عمار جو اپنے والد دادی کی گرفتاری، ہر روز اپنے گھر پر چھاپوں، توڑ پھوڑ، خوف و ہراس کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر پہنچ چکا تھا، جس کی ریاستی پریشر کی وجہ سے کسی بھی ہسپتال نے اسے مزید رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ 9 سالہ معصوم بچہ بالآخر اس ریاستی دہشت گردی کو تاب نہ لاتے ہوئے آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی منافقت دیکھو کہ جب تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، تحریک لبیک والوں کے دروازے توڑے گئے تھے، ان کی عورتوں کو یعنی کہ گھسیٹا گیا تھا، ان کے بچوں کو، اس کا تو باپ تھا نا، یہ بچہ تو گھر میں تھا نا، تحریک لبیک کے بچوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس ٹائم ان کو ریاستی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باپ نے کھل کے بغاوت کی ہے، کھل کے دہشت گردی کی ہے، بچہ گھر میں ہے، ہر آدمی کی بچے آئے۔ اور بلکہ یہ دیکھو کہ جو عمران خان کے دور میں سہیوال کا واقعہ ہوا تھا، عمران خان کے دور میں، عمران خان اس ٹائم قطر کے دورے پہ تھا، تو روڈ کے اوپر بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے اوپر سٹیٹ فائر کر کے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں قطر سے واپس آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ علی محمد خان، شیر جار افریدی، مراد سعید کی پارلیمنٹ میں تقریریں سنو تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس ہی تو ابھی پولیس والوں کو یعنی کہ پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ کیا ہوا ان بچوں کا؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی بچوں کی تکلیف کسی کو دیکھی گئی؟ نہیں دیکھی گئی۔ اب ان کا ڈاکٹر شہباز گل، اس کا ٹویٹ بھی دیکھو، عماد کا قاتل کون ہے؟ ننھی جان کو بھی نہ بخشا، یعنی کہ عماد کو قتل کس نے کیا بھائی؟ ریاست پاکستان نے کیا، ریاست پاکستان نے اس کا قتل کیا کہ ننھی جان کو بھی نہیں بخشا۔ یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ یہ کس کے کو کر رہے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ یہ کھل کے ان کی پاکستان کے خلاف بغاوت سامنے آ رہی ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اگر کسی شخص کے اوپر ڈالتے تو سمجھ آتی ریاست پاکستان کے اوپر ڈال کے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ریاستی ادارے سوئے ہوئے ہیں۔ کیا وہ گراؤنڈ کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں؟ تو کیا یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں؟ تحریک لبیک سے تو سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ بند کی جاتے ہیں، ٹویٹر
अकाउंट डेली की बुनियाद पर सैकड़ों के हिसाब से बंद होते हैं, लेकिन इस तहरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो खुला मुखल्ला बगावत कर रहा है, खुला मुखल्ला यानी कि वो बगावत पे उतरे हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ रियासत पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रही। और खुदा की कसम है, अगर रियासत पाकिस्तान ने इनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फिर पाकिस्तान सदियों तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। ये नाजरीन, इन लोगों ने यानी कि उस बच्चे के, मासूम बच्चे के ऊपर ये लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक के साथ जब इन लोगों ने जुल्म किया था, जो आज मकात अमल है से ये गुजर रहे हैं, तो उस टाइम इनको न बच्चे नजर आए थे, न औरतें नजर आई थी, न बूढ़े नजर आए थे। क्यों? उस टाइम खुल के इन लोगों ने कहा था कि हम मजबूर हैं। लेकिन अब जो एक हक्की मौत, एक नेचुरल मौत से वो बेचारा बीमार हुआ और वो फौत हो गया, लेकिन वो इल्जाम किसके ऊपर है? ये अमेरिका को खुश करने के लिए बच्चों को मार रहे हैं। यार ये कोई तरीकाकार है? इससे बड़ी कोई बगावत होती है? इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी होती है? इससे बड़ी कोई मुल्क दुश्मनी होती है? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? बरकम नाज़रीन, ये मजबूरी है इन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाना, क्योंकि इन लोगों ने तो बस इन्होंने कहा है कि इमरान नहीं है तो पाकिस्तान का सफा हस्ती से मिट जाए, इनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए तो हम इनको कहते हैं फितना, और फितने को खत्म होना चाहिए, उसको सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए। उनको कभी भी चांस नहीं देना चाहिए कि वो दोबारा आके दोबारा इस पाकिस्तान में फितना फैलाए। पर कब देखो नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।